بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب حکومت ملی تو آپ نے امت مسلمہ کو کچھ اس طرح سے خطاب فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں مارے مارے نہ پھرو کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا رزق پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں موجود ہے تو اس کو یقیناً مل کر ہی رہے گی۔ اے لوگو، مجھے بچپن کے زمانے میں شاعری کا شوق ہوا، میں نے شاعری کی، اس کے بعد علم کے حصول کا شوق ہوا تو میں نے علم حاصل کیا۔ جوانی میں فاطمہ بنت عبد الملک سے میں نے نکاح کیا اور اب مجھے حکومت ملی ہے تو میں مخلوق خدا کی خدمت اور اس کے مابین عدل و انصاف کر کے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کروں گا۔ آپ کی خلافت کی مدت بھی خلافت فاروقی کی مدت کی طرح کل 2 سال 8 ماہ ہے۔ اس قلیل مدت میں آپ نے زمین کو عدل اور انصاف سے آباد کر دیا۔ جس قدر بھی ظالم عہدوں پر فائز تھے ان کو معزول کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کے مزارات کو جو حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ان کے 4 جانب بڑے اور کالے پتھروں سے ایک دیوار تعمیر کرائی، کیونکہ جو دیوار پہلے سے موجود تھی وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی قبروں کے درمیان تھی اور وہ گر گئی تھی، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں نظر آنے لگے تھے۔ بغیر دروازے کے دیواروں کی تعمیر کے بعد کسی انسان نے آقا کریم کی قبر مبارک نہیں دیکھی، اور اس تعمیر میں امیر المومنین کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ نے اس کا مکمل ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ کے نانا مروان، عبد المالک، 4 بھائی ولید، ہشام، سلیمان، یزید اور ان کی شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی بادشاہ تھے، یعنی 7 نسبتوں سے حضرت فاطمہ شہزادی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ بننے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ تنگ دستی اور غربت میں آپ کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہی۔ انہوں نے اپنے سارے حقوق کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے وہ امیر تھے کہ عید کا وقت آیا تو آپ کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو انہوں نے اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے لینے کے لیے اپنے خزانے کے ملازم سے درخواست کی، تو جواب میں ملازم نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور امیر المومنین واپس لوٹ گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ انہیں عید کے لیے کپڑے نہیں دلا سکتا۔ یہ ایسا وقت تھا جب حکومت کے بیت المال خزانے سے بھرے رہتے تھے، اگر امیر المومنین چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے، لیکن انہوں نے بیت المال سے کچھ نہیں لیا۔ پھر عید کا دن آیا، خلیفہ وقت نے عید کی نماز پڑھائی تو بنو امیہ کے سردار اپنے بچوں کے ساتھ ریدہ زیب لباس پہنے ان سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے بچوں کو پرانے لباس میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ بچوں، آج آپ کو اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا۔ ان بچوں میں سے ایک بچے نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ ایسے عادل باپ کا بیٹا ہوں جس نے قومی خزانے میں بدنیتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں بلکہ ہمارا سراج فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ ایک بار گھر میں تشریف لائیے تو زوجہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہ زوجہ محترمہ نے کہا کہ خزانے تو بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی آپ کا حق نہیں ہے؟ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فاطمہ، میں جہنم نہیں جانا چاہتا، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ حکومت کے دنوں میں گھر کا یہ حال رہا، وقت کے امیر المومنین ہونے کے بعد بھی ان کے بچوں نے کچے پیاز کے ساتھ روٹیاں کھائی ہیں۔ آنکھوں سے اشک جاری تھا اور اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے لال، میں تم سب کو بہت ہی عمدہ کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن مجھ میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ وہ 3 براعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین تھے۔ حضرت فاطمہ کی ایک بندی سے انہیں عشق تھا، بار بار فاطمہ سے کہتے کہ یہ مجھے تحفے میں دے دو۔ پھر جب خلیفہ بنے اور ان کی اہلیہ نے اس بندی کو تیار کروا کر آپ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بلا کر کہا اور اسے اپنے اصلی مالک کے ساتھ کوفہ میں چھوڑ آئے۔
اس بندی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا عشق کہاں گیا؟ فرمایا وہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک چٹی ہوا کے ساتھ ان کے سینے پر آ گری۔ جب لوگوں نے اسے پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھا گیا تھا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے، یہ ہمارا اکابرین ہے جن کی باتیں سن کر ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے۔